یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ برائیوں کی مار رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص بولا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہا ایک بار میں نے حدیث پاک کے بہت بڑے عالم سے عرض کی مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجیے۔ چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے شرکائے اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجیے کہ جب بھی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں یا کسی بھی دینی اجتماع میں شرکت کروں گا تو موقع کی مناسبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعبان المعظم اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ نجات کی رات سلسلے میں شعبان کی ایک اہم ترین رات، نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ وہ رات جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، خاص رحمتوں کے نزول کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، شقاوت و سعادت لکھے جانے کی رات ہے، شفاعت مصطفیٰ کی رات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب حیات ہے، تقسیم رزق کی رات ہے، حاجیوں کے نام لکھے جانے کی رات ہے، ڈھیروں ڈھیر گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ مگر بعض بدنصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے،
کافر، مشرک، بغض و کینہ، عداوت والے، قطع تعلقی والے، شراب کے عادی، زنا کے عادی، والدین کے نافرمان، تکبر سے کپڑا لٹکانے والے، تصویر بنانے والے، چغل خور، عشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والے، جادوگر، کاہن، باجا بجانے والے، قتل کرنے والے، یہ وہ بدنصیب اور محرومان ہیں جو شب برات میں بخشش و مغفرت اور رحمت الہی سے محروم رہتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر اس رات رشتہ کاٹنے والے، شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ شراب کے عادی کی طرف شب برات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ شراب کا عادی کس قدر بد نصیب ہے، برائیوں کی ماں، یہ نگران شورا کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے، یہ اگر کوئی پڑھ لے اور برائیوں کی ماں نامی VCD سن لے نگران شورا کا بیان، تو اللہ نے چاہا تو شراب نوشی سے تائب ہو جائے گا، سکون پا جائے گا، نجات پا جائے گا شراب نوشی سے۔ ایسی مبارک کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اس میں صفحہ نمبر 99 پر امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، کفن چوروں کی انکشافات، اس کے حوالے سے لکھا ہے، بڑی عبرت انگیز یہ حکایت ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ قبروں کے اندرونی معاملات کیا ہوتے ہیں۔ بظاہر تو مٹی کے تودے ہیں، مٹی کا ڈھیر ہے، مگر اندر کوئی خوشحال ہے، کوئی بدحال ہے، کسی پر انعام کی صورت ہے، کسی پر عذاب کی صورت ہے، کسی کی قبر تحت نظر کشادہ ہو چکی اور کسی قبر تنگ ہو گئی، ہڈی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہیں جہنم کی آگ کا بچھونا ہے، کہیں جنتی بچھونا بچھا ہوا ہے، کہیں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی، کہیں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی، مختلف معاملات ہیں۔ تو بڑی یہ عبرت انگیز حکایت ہے۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے علی جا بہت گناہ گار ہوں، جاننا چاہتا ہوں میرے لیے معافی کی صورت ہے کوئی؟ خلیفہ نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ تیرا گناہ کیا زمین آسمان سے بڑا ہے؟ کہا بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ جو شخص آیا تھا اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکلے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دہشت ناک داستان سنانا شروع کی۔ کہنے لگا علی جا میں کفن چور ہوں، آج کی رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چورانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا غائبی آواز نے مجھے چونکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ وہ کفن چور کہتا ہے کہ میں نے دوسری قبر کھودی، ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا، توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا،
ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. کفن چور کہتا ہے کہ تیسری قبر کھودی تو بھیانک منظر تھا. مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوا تھا، اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی. غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا، لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. کفن چور کہتا ہے کہ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے بے حد سنسنی خیز منظر تھا. مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا. فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے. مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی. میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی، یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا. پانچویں قبر کھودی تو اس پانچویں قبر کی کیفیت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی. اندر تخت پر ایک خوب روح یعنی اچھی صورت نوجوان بیٹھا تھا. غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا. جو مسلمان بندہ نکوکار ہے، رب کے محبوب کا عاشق زار ہے، قبر بھی اس کی جنت کا گلزار ہے، باغ فردوس کا بھی وہ حقدار ہے. مدنی چینل کے ناظرین، 5 قبروں کے حالات ہم نے سنے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. وہ نادان جو شراب نوشی بدکاری جیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، ڈرے. کفن چور نے کیا بتایا کہ ان کی قبر یعنی شرابی اور زانی کی قبر میں کیا معاملہ تھا کہ مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جھوٹی قسمیں کھانے والا، حرام روزی کمانے والا توق و زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا تھا. غیبت کرنے والا، چغلی کھانے والا، لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا اس حال میں تھا کہ گدی کی طرف سے زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی. آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جا رہا تھا. نماز میں سستی کرنے والے کو اور رمضان کے روزوں میں سستی کرنے والے کو. جوانی میں توبہ کرنے والا، اس کی قبر تحد نظر وسیع تھی. نماز روزے کا جو پابند تھا اس کی قبر حد نظر تک کشادہ تھی. شب برات بخشے جانے کی رات شرابی اور زنا کا عادی نہیں بخشا جاتا. اللہ کی پناہ. تو شراب پینا بہت ہی برا عمل ہے. برائیوں کی ماں اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا. ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا، گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے. چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا. جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا. شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی. عورت بولی، میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، اس لیے بلایا ہے اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو یا شراب کا ایک جام پی لو. انکار کیا تو شور کروں گی، ذلیل کر دوں گی، رسوا کر دوں گی. اس شخص نے چھٹکارے کی راہ نہ دیکھی تو شراب پینے پر راضی ہو گئے.
عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی، شراب پیتا رہا، یہاں تک کہ نہ صرف عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان و شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ استغفر اللہ۔ مدی چل کے ناظرین، اس عبادت گزار سے بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، قتل کا کہا تو بولا نہیں کر سکتا، دونوں کام نہیں کر سکتے، شراب ہی پی لو۔ اس نادان عبادت گزار عابد نے سمجھا کہ شراب پینے سے جان چھوٹ جائے گی، قتل سے بھی اور بدکاری سے بھی۔ شراب پی تو اس نحوست سے بدکاری میں بھی مبتلا ہوا اور قتل بھی کیا اس نے۔ استغفر اللہ۔ گناہوں کی چابی کو اختیار کیا اس نے۔ شراب پینے کے ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھل گئے۔ تو شراب کی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب برات بخشے جانے کی رات میں بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے۔ آمین آمین آمین۔ اور مدی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مدینہ پاک کی گلی سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس نے کپڑوں کے نیچے بوتل چھپا رکھی تھی۔ فاروق اعظم نے اسے دیکھا، پوچھا، نوجوان کپڑوں کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان کو شرمندگی ہوئی، شرم آئی کہ امیر المؤمنین کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے بتائے کہ اس بوتل میں شراب ہے؟ تو دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندہ نہ فرما، رسوا نہ فرما، میری پردہ پوشی فرما لے، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، یا امیر المؤمنین یہ سرکے کی بوتل ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا دکھاؤ۔ جب اس نوجوان نے وہ بوتل فاروق اعظم کے سامنے رکھی تو وہ واقعی سرکہ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کے 7 دن کی نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہ کرے گا، نہ ہی جنت کی نعمتیں چکھائے گا۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، 4 والدین کا نافرمان۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو شراب پینے والا ایسا بد نصیب ہے کہ شب مغفرت، شب حیات میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ میں 10 عیب ہیں۔ سنیے، اللہ مجھے آپ کو گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس خدائے خالق و برتر کو ناراض کرتا ہے جس کو اس پر ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل، شیطان، جو اس کا بھی دشمن ہے اللہ کا بھی دشمن ہے۔ گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، خود کو ناپاک کر لیتا ہے، اللہ نے اسے پاک پیدا کیا، اپنے ساتھیوں کا ایذا دینے کا باعث بنتا ہے، جو اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وہ ساتھی کون ہے؟ فرشتے جو اس کے محافظ ہیں۔ اپنے گناہوں پر زمین و آسمان رات و دن مسلمانوں کو گواہ بناتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کے سبب اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مخلوقات الہی سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ انسان اور دیگر مخلوق، خیانت یہ ہے کہ کسی معاملے میں اس سے گواہی لینے کی ضرورت پڑے تو گناہ کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، اور دیگر مخلوقات کی خیانت یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تمام مخلوق پر آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ بندہ گناہ کر کے اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ تو سچی توبہ کی جائے گناہوں سے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ شب برات آ رہی ہے، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اس سے ملا دے اور شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات ہم عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، مدنی چینل ہی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی، نگران شورا کے مدنی پھول ہوں گے، مناجات کا سلسلہ ہوگا، دعا ہوگی، خوش نصیب اسلامی بھائی روزہ بھی رکھیں گے۔ دعوت اسلامی کے تحت پاکستان، بیرون پاکستان، دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر شب بیداری کا سلسلہ ہوگا، نوافل کا سلسلہ مغرب کے بعد ہوگا، دعاؤں کا سلسلہ ہوگا، بیانات کا سلسلہ ہوگا اور سحری کا سلسلہ ہوگا۔ تو ان عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی دعا میں شرکت کر کے ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کریں، اجر حاصل کریں۔ اتنے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، دعا کریں گے، کسی کے صدقے میں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی شان و عظمت کو ہمیں پہچاننے کی، سمجھنے کی توفیق دے اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براتوں کے